بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ یہ 300 معجزات پر مشتمل ایک سیریل ہے، وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے دوسرا معجزہ اور تیسرا معجزہ اور چوتھا معجزہ۔ اس کے بعد لگاتار ہر روز 1 2 3 معجزے بیان کیے جائیں گے۔ معجزہ نمبر 2، پہلا وہ اس میں درج نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بہت سی پیشن گوئیاں ہیں، ان میں سے ایک مشہور پیشن گوئی وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے سلسلہ میں سورۃ فتح میں ذکر فرمائی ہے، اور ان تمام مسلمانوں کو جو حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ان سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا اور فرمایا، ترجمہ یعنی روحانی برکتوں کے علاوہ ہم نے ان کو ایک فتح کی خبر دی اور بہت نزدیک ان کو فتح ملنے والی ہے، اور مال غنیمت کی کثرت اور ان کے حصول کی بھی ان کو خبر دی۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی ہمت افزائی فرمائی، ان کو اپنی رضامندی عطا فرمائی اور ان کے دلوں کی خاص خلوص کو ظاہر کر دیا، اور ان پر سکینہ یعنی روحانی تسکین نازل فرمائی، اور مکہ معظمہ سے بغیر عمرہ کیے واپس جانے پر ان کو بدلے میں ایک فتح قریب اور کثیر مال غنیمت ان کو مالا مال فرمایا۔ بہرحال جو اطلاع دی تھی وہ پوری ہوئی، چنانچہ مسلمانوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد خیبر کو فتح کیا اور اس کے ساتھ 7 قلعے قبضے میں لیے، بہت سے باغات بھی بطور فدرے آئے، اور جن کو تفصیل کتب میں سیر میں موجود ہے۔ انہی باغات میں باغ خافداق بھی تھا، جس کی آمدنی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کے سالانہ اخراجات لیا کرتے تھے، اور باقی فقراء بنی ہاشم پر آمدنی تقسیم ہوتی تھی۔ معجزہ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایسا خواب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ہم لوگ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ معظمہ میں داخل ہوں گے اور ارکان عمرہ بجا لائیں گے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس خواب کو سن کر مکہ معظمہ چلنے کی تیاریاں شروع کر دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر معاہدین نے مزاحمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا اور کفار مکہ سے گفتگو ہوئی۔ وہاں ایک صلح نامہ مرتب ہوا، جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ صحابہ ملول ہو کر واپس ہوئے۔ راستے میں سورۃ فتح نازل ہوئی، جس کی آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی توثیق کر دی اور فرمایا، یہ خواب آئندہ سال کی متعلق ہے۔ اس سال یہ پورا ہونے والا نہ تھا، بلکہ اس کی تعبیر آئندہ سال پوری ہونے والی تھی۔ چنانچہ یہ خواب والی پیشن گوئی آئندہ سال پوری ہوئی، اور صحابہ کرام نہایت اطمینان کے ساتھ ارکان عمرہ بجا لائے اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ بخیریت تمام واپس ہوئے، اور یہ پیشن گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ سورۃ فتح کا آخری رکوع اور اس کی تفسیر ملاحظہ ہو۔ معجزہ نمبر 4، ان ہی پیشن گوئیوں میں سے آئندہ کی فتوحات کے سلسلے میں ایک اور پیشن گوئی سورۃ فتح میں مذکور ہوئی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اس فتح کی خبر کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان غنائم کو اپنے احاطہ میں لے لیا رکھا ہے اور ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، یعنی بظاہر تمہاری قدرت میں نہیں تھا کہ تم ان پر قبضہ کر سکو، مگر وہ اللہ کے علم میں قدرت میں ہیں، اور ان کی تائید سے وہ تم کو حاصل ہوں گی۔ جمہور مفسرین نے اس پیشن گوئی سے مراد فارس اور روم کے غنائم کی ہے، اور یہ واقعہ بھی کہ شایان فارس اور روم کے مقابلہ میں مسلمانوں کو کوئی شمار نہ تھا۔ یہ قومیں بڑی طاقت اور بکثرت ساز سامان سے بھرپور تھیں، چنانچہ قرآن نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اور مسلمانوں کو بے شمار غنائم ہاتھ لگے۔ انشاءاللہ اگلے معجزے ہوں گے 5 نمبر اور 6 نمبر اور 7 نمبر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔